اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا تو ناظرین آپ نے واقعات کربلا جو ہے آپ نے مختلف علماء سے سنا ہوگا، ہم نے بھی گاہے بگاہے الحمدللہ کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بھی بیان کیا، ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا۔ اب واقعات بعد شہادت، یعنی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھر کیا ہوا۔ نمبر ایک بات ناظرین کہ انہوں نے صرف شہید کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ تاریخ کے اوراق میں یہ ظلم موجود ہے۔ چشم فلک نے یہ ظلم دیکھا ہے کہ لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے اور جس سے ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ وہ جو حیا کی علامت تھے ان کے مبارک جسموں سے کپڑے اتار لیے گئے۔ حیا ناظرین جن کے صدقے میں ہمیں ملی، ان کے بدنوں پر، جسموں پر کپڑے نہیں چھوڑے گئے، اور جو مخدرات تھی، مستورات تھیں، عفت مآب خواتین، ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ وہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات میں نکالنا، پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس لیے کہ کسی غیر محرم کی نگاہ بھی میرے جنازے پر نہ پڑے۔ ناظرین ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، ان کے خواتین، گھر کی خواتین کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ سر مبارک سے چادریں اتار لی گئیں۔ اور پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کیا ناظرین، ان کے پاس تھا کیا، لیکن خیمے لوٹ لیے گئے اور خیموں کو جلا دیا گیا۔ سب کچھ ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب چیزیں اپنی نگاہوں سے دیکھی کہ عباس نامدار کے بازو کٹ گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت قاسم شہید ہو گئے، علی اصغر کے حلق میں نیزہ مار دیا گیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور ناظرین امام زین العابدین کے سوا سارے مرد حضرات شہادت کی منزل پر سرفراز ہوتے گئے اور ہر ایک کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے گئے۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ ناظرین اس کے باوجود بھی گھر کی جو خواتین تھیں ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ آئی۔ جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، مرحبا جرأت ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی، بات رہنے دی، دین کو آنچ نہیں آنے دی۔ ناظرین و سامعین، پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سر مبارک تھا وہ خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا، اور باقی سر قیس بن اشعث اور شمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ خود ابن سعد جو ہے وہ کربلا میں ٹھہر گیا، ایسا بد نصیب کہ اپنی فوج کے جو مقتولین تھے، جو واصل جہنم ہو چکے تھے، ان پر نماز جنازہ پڑھی، اور جن کا کلمہ پڑھنے والا ہے، بظاہر جن کا کلمہ پڑھتا ہے اور جن کے دین کی بات کرتا ہے اور جن کے صدقے میں نماز جنازہ ہمیں ملی، ان کے نواسے کو اور دیگر شہداء کے اجسام کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلا گیا۔ بعد میں قبیلہ بنو اسعد کے کچھ لوگ تھے، وہ انہوں نے آ کر پھر جو ہے وہ تجہیز اور تکفین کی اور تدفین فرمائی۔ پھر اس کے بعد ناظرین جب ابن زیاد کے دربار میں جو ہے وہ آپ کا سر اقدس لایا گیا تو 61 سن ہجری ہے، اور تشت میں
سر مبارک رکھا ہے۔ تو ابن زیاد نے ایک غرور تکبر میں، جیت کے گھمنڈ میں، اس نے چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبھائے مبارکہ پر مارنے لگا۔ ناظرین، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ بدبخت ایسا نہ کر، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لبھائے مبارکہ کو چوما کرتے تھے۔ پھر ناظرین اس کے بعد یہ ہوا کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ رات میں لاش مبارکوں سے گزرتی ہیں تو واہ محمدہ واہ حسینہ کی صدائیں لگاتی ہیں۔ پھر ابن زیاد نے جو ہے وہ شمر کی سرکردی میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سر اقدس سے اسے نیزے پر لٹکایا گیا، اور باقی جو قیدی تھے، عفت مآب خواتین تھیں، امام زین العابدین بیمار تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور سواریوں کی اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر انہیں بٹھا کر دمشق یزید کے پاس روانہ کیا گیا۔ ناظرین و سامعین، پھر وہاں راستے میں ایک جگہ آتی ہے، منزل ہے، وہاں گرجا گھر بھی تھا، تو وہاں پر ناظرین دیوار پر لکھا ہوا تھا کہ اترجو امتن قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ وہ امت جو اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دے تو کیا وہ اپنے نبی کی شفاعت کا روز قیامت حقدار رہے گی؟ امید رکھ سکتی ہے؟ نہیں رکھ سکتی۔ اس گرجا گھر کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے ہوش سنبھالنے پر بھی یہ شعر یہاں پر لکھا ہوا تھا، اور مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ آپ کے نبی علیہ السلام کی آمد سے 500 سال قبل سے یہ شعر یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، وہ کچھ معتقد تھا، اس نے پوچھا، جب معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ یہ سر اقدس میرے حوالے کر دو۔ 1000 دراہم اس نے دیے، کہا کہ آج کی رات میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے عزت و احترام کے ساتھ دیگر قیدیوں کو بھی رکھا اور سر اقدس کو بالکل صاف کیا، مٹی وغیرہ گرد و غبار وہاں سے ہٹایا، معطر کیا، اور پھر اس کی زیارت کرنے لگا۔ اور پھر رات میں کچھ لمحات تھے کہ اس کی آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے، نور سر اقدس سے اٹھتا ہے، آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان سے نور آتا ہے، سر اقدس کی طرف آتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، شہادت دے دی، اور صبح وہ سر روانہ ہوا، ان کو پیمنٹ بھی کی۔ راستے میں جب انہوں نے ناظرین تقسیم کرنا چاہا اور وہ دراہم جو 10,000 تھے وہ شوپر میں سے نکالے تو وہ پتھر بن چکے تھے، اور ایک جانب لکھا تھا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظلم کرنے والے یہ بات نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پر لکھا ہوا تھا، دوسری سائٹ پر، کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب جان لیں گے کہ ظالم کس طرح الٹتے پلٹتے ہیں۔ ناظرین، پھر آگے یزید کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور خطبہ، اور پھر اس کے بعد یزید کا انہیں مدینہ منورہ روانہ کرنا۔ وہاں پر جب انہوں نے حاضری دی خانوادے نے تو کیا حشر برپا ہوا۔ ناظرین، پھر اس کے بعد یزید کی مدینہ منورہ پر چڑھائی، اور پھر مکہ مکرمہ پر چڑھائی، اور پھر اس کا واصل جہنم ہونا، یہ انشاءاللہ ناظرین ہم اگلے پروگرام میں آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بس اتنا میں عرض کروں گا کہ یہ فقرہ کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جہاں بھر کے یزیدیوں کو پیام مرگ لائے گا، شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 116 کا جو سیکنڈ پورشن ہے، لاسٹ پورشن بھی یہ ہے، آج کے سبق میں شامل ہوگا۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔
منہم پڑھیں گے، وف کی صورت میں بھی منہم پڑھا جائے گا، جیم وف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کیا رکنا جائز ہے، مجرمین وف کی صورت میں مجرمین پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف ہے۔ اندر 116 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 116 116 یہاں پر 116 یعنی 116 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اچھا، ینہونا کو چونکہ پچھلے کلمے سے ہمیں ملانا ہے بقیتین، تو تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس سے ینہونا کے یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، یہاں یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی کیا جائے گا، تو اولو بقیتین ینہونا عن الفساد۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں، یہاں پر کتنے کلمات دیکھتے ہیں۔ ینہونا ایک کلمہ، ان دوسرا، الفساد تیسرا، فی چوتھا، الارض پانچواں، الا چھٹا، قلیلاً ساتواں، من آٹھواں، من نواں، انجینا دسواں، اور ہم 11واں، واو 12واں، اتباع 13واں، الذین 14واں، ظلموا 15واں، ما 16واں، اترفوا 17واں، فی 18واں، کانو 19واں، مجرمین 20واں۔ کل یہاں 20 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ینہونا عن الفساد فی الارض، ان نون ساکن تھا، لیکن جب نون کو ہم الفسادی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو نون کے نیچے زیر ہوگا، تو نون کے نیچے زیر کو الفسادی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اور فا کے نیچے زیر کو الارضی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ دونوں مقامات میں سے درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اردی میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے، عن الفساد فی الارض الا قلیلا، یہ اصل میں تھا من ما۔ اچھا، قلیلاً میں لام پر دو زبر کی تنوین ہے، اسے ممن کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، اور من میں جو میم کے نیچے زیر ہے اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو ادا کیا جائے گا غننے کے ساتھ۔ یہاں دونوں مقامات پر یرمنون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا۔ قلیلاً ممن انجینا منہم، منہم۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، ہم عرض کر رہے تھے واتبع الذین، واو علیحدہ، اتباع علیحدہ، الذین علیحدہ، واو کو تا کے ساتھ ملائیں گے، عین کو عین پہ جو زبر ہے اسے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے دونوں مقامات میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، واتبع الذین پڑھیں گے، ظلموا ما، یہاں پر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 الف کی مقدار اور میکزیمم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا اسے جائز ہے، اور میکزیمم اسے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اترفو، یہاں را کے نیچے زیر را کو بھاری کر کے پڑھیں گے، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا، فی علیحدہ ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فیہ وکانوا مجرمین، را کے نیچے زیر را کو بھاری کر کے پڑھیں گے، وکانوا مجرمین، یہاں وقف کریں گے تو مجرمین پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ آج کی آیت کریمہ کا جو حصہ ہے، آیت نمبر 116 ناظرین ہم لکھ چکے ہیں، اور اس میں اب جو اسماء افعال حروف ہیں وہ ہم لکھیں گے، پھر ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلا جو اسم ہے الفساد، دوسرا الارض، تیسرا قلیلاً، چوتھا من، پانچواں ہم، چھٹا الذین، ساتواں ما، اور یہاں پر نمبر 5 ہی آئے گا، اور 8واں مجرمین۔ تو کل ملا کر ناظرین یہاں پر 8 اسماء ہیں، کل ملا کر 8 اسماء ہیں۔ یہاں پر ہم لکھتے ہیں نمبر 1 الفساد، نمبر 2 الارض، نمبر 3 قلیل، نمبر 4 من، نمبر 5 ہم، نمبر 6 الذین، نمبر 7 ما، نمبر 8 مجرمین۔
8 اسما ہوئے. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں. تو پہلا ہے ینہونا، دوسرا ہے انجینا، تیسرا ہے اتبعا، چوتھا ظلمو، پانچواں اتریفو، چھٹا کانو. 6 یہاں پر افعال ہیں. نمبر 1 ینہونا، نمبر 2 انجینا، اور نمبر 3 اتبع، نمبر 4 ظلمو، نمبر 5 اترفو، نمبر 6 کانو. ناظرین 6 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ان، دوسرا فی، تیسرا الا، چوتھا من، پانچواں واو، اور فی گزر چکا ہے نمبر 2 میں، اور واو گزر چکا ہے نمبر 5 میں. تو 5 حروف ہیں. نمبر 1 ان، نمبر 2 فی، نمبر 3 الا، نمبر 4 من، نمبر 5 واو. تو کل ملا کر ناظرین 5 حروف ہوئے. 8 اسما اور 6 حروف. تو 8 اور 6 14 اور 5 کل ملا کر ناظرین 19 کلمات ہیں. کل ملا کر 19 کلمات ہیں. جلدی سے آ جائیں. اب سب سے پہلے اسما کی جانب. تو پہلا اسم ہے فساد. فساد کا معنی فساد ہی ہوتا ہے. فتنہ فساد کہتے ہیں نا، عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں فساد پھیلا رہا ہے. تو فساد کا معنی فساد ہی ہوتا ہے. خرابیاں پیدا کرنا، اسے کہتے ہیں فساد. ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا ایک وتیرہ ہوتا ہے کہ سیدھے کام میں بھی پڑتے ہیں تو اس کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں. تو گویا کہ وہ بھی فساد پھیلاتے ہیں. جھگڑا کرنا یہ بھی فساد ہے، الٹی سیدھی حرکتیں یہ بھی فساد. یہ سارا جتنی بھی خرابی ہیں یہ فساد کے زمرے میں آتی ہیں. انہیں فساد کہا جاتا ہے. الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو. اور بہت سے ائمہ کا یہ خیال ہے کہ یہ مفرد ہے، اس کی جمع ہے ارادن. ارض ایک زمین، ارادن بہت سی زمینیں. اور بہت سے ائمہ کا یہ خیال ہے کہ یہ ارض اسم جنس ہے. جب اسم جنس کہیں گے تو اسم جنس وہ اسم ہوتا ہے کہ جو واحد اور جمع دونوں کے لیے بولا جائے. تو پھر ارض واحد جمع دونوں کے لیے کہا جا سکتا ہے، یعنی زمین اور زمینوں دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تو ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں ارض اور اراضی استعمال کرتے ہیں. عربی میں ضاد، اردو میں ضاد. تو اراضی اردو میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. فلاں کی کتنی اراضی ہے، یعنی کتنی زمین ہے. قلیل کا معنی تھوڑا، اور یہ قلیل ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. بہت قلیل افراد تھے، یعنی تھوڑے. تو یہ بھی اردو میں ہم استعمال کیا کرتے ہیں. اس کے بعد ہے من. من بطور اسم موصول ہے. اس کا معنی جو جسے ذوی العقول کے لیے، انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. ان تینوں میں سے جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے. متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے. ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں. اس کے بعد الذین.
الذین ناظرین اس میں موصول ہے، اور موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ اس میں موصول کا اپنے ما قبل ما بعد سے لنک ہوتا ہے، اسی لیے اس کو موصول کہتے ہیں۔ یہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ان لوگوں جو وہ لوگ جن ہوں۔ ما یہ بھی اس میں موصول ہے، لیکن یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اس کا معنی بھی جو جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ مجرمین، مجرم کی جمع ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے مجرم، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ اور ناظرین مجرم کا معنی ہوتا ہے جرم کرنے والا، مجرمین اور مجرمون بہت سے جرم کرنے والے۔ تو مجرم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں مجرم۔ اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ ینہونا، ینہونا فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ روکتے ہیں، وہ روکیں گے، اور یہاں پر پریزنٹ کے اعتبار سے، حال کے اعتبار سے اس کا معنی ہوگا وہ روکتے ہیں۔ انجینا فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے نجات دی۔ اتبع فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے پیروی کی، یا وہ پیچھے پڑا رہا، یا اس نے پیروی کی۔ ناظرین اتبع، یتبع، اتباع، اتباع کا معنی پیچھے چلنا یا پیروی کرنا، تو دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے۔ تو ناظرین یہ اتباع جو ہے عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اتباع یہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ظلموا فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے ظلم کیا یا ان سب نے ظلم کیا، اور یہ بھی اس کا مصدر آتا ہے ظلم، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم یظلم ظلمن، ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، اصل مقام پر رکھنا عدل ہے، اصل مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے۔ اس کے بعد ناظرین اترفو فعل ماضی مجہول، صیغہ جمع مذکر غائب، مجہول وہ فعل جس میں فاعل معلوم نہ ہو، معروف وہ فعل جس میں فاعل معلوم ہو۔ تو اترفو اس کا معنی ہوگا کہ انہیں بخش دیا گیا، ان سب کو بخش دیا گیا، یا انہیں بخش دیا گیا، یا وہ سب بخش دیے گئے، یا وہ بخش دیے گئے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ کانو فعل ماضی معروف کے وزن پر، صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی وہ تھے یا وہ سب تھے۔ اور یہاں پر ناظرین یاد رکھیں کہ یہ فعل ناقص ہے، فعل ناقص وہ فعل جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی علامتیں پائی جاتی، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ جسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ ان کا معنی سے ہے، اور فی کا معنی میں ہے، الا استثناء کے لیے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے۔ ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما بعد منفی ہو تو ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا جمعی افراد میں سے کچھ کو خارج کرتا ہے، اسے استثناء یا ایکسیپشن کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی مگر لیکن دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ من کا معنی سے ہے، واو کا معنی اور ہے۔ عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ اور آپ دیکھیں ناظرین کہ اس آیت کریمہ کے حصے میں من بھی استعمال ہوا ہے، ان بھی۔ نمبر 1 میں ان ہے، نمبر 4 میں من ہے۔ آئیے ناظرین دیکھیں کہ 19 کلمات میں کل 7 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 فساد، نمبر 2 عرض میں اراضی، نمبر 3 قلیل، نمبر 4 مجرمین میں مجرم، نمبر 5 اتباع میں اتباع، نمبر 6 ظلم میں ظلم، نمبر 7 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ یا نون زبر ین، ہا واو زبر ہو، نون زبر نا، ینہونا، عین زبر عن، نون لام زیر نیل، فا زبر فا، سین علی زبر سا، دال زیر دی، عن الفساد، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، دوا زیر دی، فل اردی، حمزہ لام زیر الا، ملی زبر لا الا، قاف زبر قا، لام یا زیر لی، لام میم دو زبر لم، میم میم زیر میم، میم نون زبر من، قلیلا مم من، حمزہ نون زبر ان، جیم یا زبر جی، نون علی زبر نا، ان جینا، میم نون زیر من، ہا میم پیشو منہم، واو تا زبر وت، تا زبر تا، با زبر با، عین لام زبر ال، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبر نا، واتبع الذین، زوا زبر زوا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، ظلموا، میم الف زبر ما، حمزہ تا پیش ات، را زیر دی، فا واو پیش فو، ما اترفو، فا یا زیر فی، حاضر ہی فیہ، واو زبر وا، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، وکانو، میم جیم پیش مج، را زیر دی، میم یا زیر مین، نون زبر نا، مجرمین۔ یہاں وقف پڑھیں گے تو مجرمین پڑھیں گے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامات کیسے بنا کرتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا۔ اب چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب. ینہونا وہ روکتے ہیں، ان سے الفسادی فساد، فی میں الارض زمین، الا مگر قلیلاً تھوڑے، من سے من وہ جو، انجینا ہم نے نجات دی، من سے ہم انہیں، وا اور اتباع وہ پیچھے پڑے رہے، الذین وہ لوگ، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، ما جو، اترفو وہ بخش دیے گئے، فی میں ہی اس، وا اور کانو مجرمین وہ مجرم تھے. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بمحاورہ ترجمے کی جانب. ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. جو زمین میں فساد پھیلانے سے لوگوں کو روکتے، ماں سوا چند لوگوں کے جنہیں ہم نے ان سے نجات دی تھی، اور ظالموں نے اس عیش و نشاط کی پیروی کی جس پر وہ جمے ہوئے تھے، اور وہ لوگ مجرم تھے. ناظرین آسان فہم بمحاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اچھا جی، یہاں پر ناظرین ہم آیت نمبر 110 کی طرف آ گئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کہ رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ ہوئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ بے شک اس قرآن کی طرف سے زبردست شک میں ہیں. ناظرین اس آیت کے ضمن میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا تھا کہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار پر اصرار کر رہے تھے، اور قرآن مجید کی تکذیب بھی برابر کر رہے تھے. اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ یہ کافروں کی نئی روش نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے کفار کا انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہی معاملہ رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، تو ان کی قوم کے لوگوں نے اس میں اختلاف کیا. بعض اس پر ایمان لائے، بعض اس پر ایمان نہ لائے، بلکہ انکار پر ڈٹے رہے، اور مخلوق کا ہمیشہ یہی وتیرہ رہا. کفار مکہ پر فوراً عذاب نہ کرنے کی وجوہ کیا وجوہات ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہوئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. اب یہاں پر مفسرین کی جو اقوال ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ناظرین کفار مکہ اپنے عظیم جرم کی وجہ سے
اس سزا کے اور ایسے عذاب کے مستحق تھے کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ان پر دنیا میں عذاب نازل نہیں فرمائے گا اور ان کے عذاب کو قیامت کے دن تک مؤخر فرمائے گا۔ سو اگر یہ فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو ان کا کام جو ہے وہ دنیا میں تمام ہو چکا ہوتا۔ نمبر 2، اگر اللہ رب العالمین نے یہ پہلے سے فیصلہ نہ کر لیا ہو تاکہ اختلاف کرنے والوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا تو اس دنیا میں ہی حق پرستوں اور باطل پرستوں کے درمیان امتیاز کر دیا جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ امتیاز قیامت کے دن مؤخر فرما دیا۔ یہ قیامت کے دن ہو کر رہے گا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 59، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر سابق اور غالب رہے گی اور اس کا احسان اس کے انتقام پر غالب رہے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ اتنے گناہگار ہیں، اتنے نافرمان ہیں کہ ان پر دنیا ہی میں عذاب آ چکا ہوتا۔ تو ناظرین، یہ چند اقوال ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات اور فرمائی کہ اگلی آیت میں، آیت نمبر 111 ہے، اس میں فرمایا کہ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک آپ کا رب ان میں سے ایک کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، اور بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس کی تفسیر ناظرین انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے، اپنے فون اسٹائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح وال سے جی، سبق کو ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولو بقیات، نہیں، ایک منٹ آرام سے پڑھیں۔ اولو نہیں ہے، اولو بقیتین۔ اولو بقیات ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین۔ اچھا، ظلموا ما اترفوا ہے، و اترفوا نہیں ہے۔ میری بہن، آپ کا پڑھنا ماشاءاللہ بہتری کی طرف ہے، لیکن جو غلطی میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں اس کو کور نہیں کر رہی، اس کو آپ کریکٹ نہیں کر رہی۔ اس کو ذرا دیکھ لیجئے کہ جس حرف پر زبر زیر پیش ہو فقط اسے کھینچ کر نہیں پڑھتے، جیسے ظالموا فاسادی، ایسا نہیں ہے، تو اسے بغیر کھینچے پڑھیں، اور جہاں پر الف مدہ، واو مدہ ہو یا مدہ تو وہاں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں اور ایک لے میں پڑھنے کی کوشش فرمائیں، توڑ کر نہ پڑھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کہاں سے؟ راول منڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین۔ جزاک اللہ خیر بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ صاحباب جی، سے۔ سنائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین۔ جو زمین میں فساد پھیلانے سے لوگوں کو روکتے یا ماں سوا چند لوگوں کے جنہیں ہم نے ان سے نجات دی تھی، اور ان ظالموں نے اس عیش و نشاط کی پیروی کی جس پر جمے ہوئے تھے، اور وہ لوگ مجرم تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ صاحباب سے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین۔ جو زمین میں فساد پھیلانے سے لوگوں کو روکتے ہیں ماں سوا چند لوگوں کے جنہیں ہم نے ان سے نجات دی تھی، اور ظالموں نے اس عیش و نشاط کی پیروی کی جس پر وہ جمے ہوئے تھے، اور وہ لوگ مجرم تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے طیب صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ دعائیں مفتی صاحب. جی سنائیے بیٹا. جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو بیٹا. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت پیارے انداز سے پڑھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ینہون عن الفساد فی ایک منٹ. فسادی نہیں ہے، عن الفسادی. عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ سب نے. ناظرین مسامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ ریکاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. ناظرین فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QS@YQTV.tv اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جس تاریخ کا چاہیے ضرور سرچ کیجیے. اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور YQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.